الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میں گزشتہ جمعہ اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ مسلمان اور پھر خاص طور پہ پاکستانی قوم خیر امت اور خیر الامم ہونے کے باوجود اس شدید عذاب کا شکار کیوں ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان کی شان یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ صاحب وجاہت ہوتا ہے، صاحب عزت، معزز اور مکرم ہوتا ہے. میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پہ جم گئے، تتنزل، تم جو چیز بھی چاہو تمہیں فوری طور پہ مل جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں جس چیز کو طلب کرو فوراً تمہارے لیے حاضر کر دی جائے گی. نزلاً من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری عزت افزائی ہے، مہمانی ہے. عزیزان گرامی، یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ مال و اسباب کی کمی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہونے کے باوجود اور ہر طرف سے دشمن کے گھیرے میں ہونے کے باوجود انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ غور فرمائیں. آپ نے جب دعوت دین شروع کی تو اکیلے آدمی، پوری دنیا کی شیطانی قوتیں، اس دور کی سپر پاورز، اس دور میں ہر طرح کا فساد اور ہر طرح کا شرک، ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی انسانیت کشی، اور شروع کرنے والا صرف تنہا ایک آدمی، اور اس ایک آدمی کے ساتھ کوئی مالی طاقت نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی لشکر نہیں، اکیلا ایک انسان. اور انہوں نے 13 سال تک محنت کی. 13 سال کی محنت کے نتیجے میں 130 کے قریب افراد تیار ہوئے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. یہ 130 افراد، ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کل 130 افراد. ایک سال کے بعد ان 130 افراد کو بھی کچل دینے کا پروگرام بنایا گیا، تو یہ 130 افراد 313 بن چکے تھے. پھر 1.5 سال کے بعد ایک اور جنگ مسلط کی گئی، غزوہ احد.
تو یہ 700 بن چکے تھے. پھر غزوہ احزاب تو یہی افراد 2000 بن چکے تھے. پھر غزوہ احزاب کے بعد یہ لوگ جب جاتے ہیں صلح حدیبیہ کرنے کو تو 1500 ہیں، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے تو یہ 10,000 ہیں. غزوہ حنین ہوتا ہے 12,000 ہیں. غزوہ تبوک ہوتا ہے تو 30,000 ہیں. اور حج کرنے جاتے ہیں تو 1,40,000 ہیں. اور وفات کا وقت آتا ہے تو 5 لاکھ صحابہ ہیں. کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہے؟ اکیلے ایک آدمی نے کام شروع کیا اور پہلے دن سے اس شخص نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے میرے ساتھ اقرار کرو فلاح پا جاؤ گے. اور ایک معجزے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا. عزیزان گرامی، اس معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں لکھا ہوا فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جو سب سے بڑے مجرم ہیں. سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے. اللہ نے اس کو نبی نہ بنایا ہو اور وہ کہے میں نبی ہوں. فرمایا اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں ہو. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا آدمی کون ہے، ظالم کون ہے، اس سے بڑا مجرم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے، اللہ سے یہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. دنیا کی دھرتی میں اس سے بڑا مجرم انسان کوئی نہیں ہوتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہ ہو. وہاں دوسرے درجے پہ سب سے بڑا مجرم وہ ہوتا ہے وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، وہ شخص کہ اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں، بینات، دلائل، نبوت آفتاب کی طرح چمک رہی ہو اور وہ کہے نہیں 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 اندھیرا ہے. دوسرے درجے میں سب سے بڑا مجرم انسان وہ ہے. اس پر فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، دیکھ لینا کہ مجرم لوگ نہ فلاح نہیں پاتے ہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. اور پھر ایک جگہ یوں فرما دیا کہ فانتظروا انا معکم من المنتظرین. اچھا بھی اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فلاح کسے نصیب ہوتی؟ یا تم مجرم ہو یا ہم مجرم ہیں، نعوذ باللہ. یا نبی کی ذات اور نبی کے ماننے والے نعوذ باللہ، یا تو یہ مجرم اللہ پہ جھوٹ باندھے پھرتے ہیں ساری، تو یہ فلاح نصیب نہیں ہو. یا وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ نبی کی ذات کو، نبی کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، یا یہ مجرم ہے. تو فرمائیے کہ اچھا بھائی انتظار کرو، اب دیکھتے ہیں، وقت فیصلہ کرے گا فلاح کس کو ملتی ہے. اگر تو فلاح تمہیں ملتی ہے، وقت تمہارا ساتھ دے دیتا ہے، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ جو وعدے اللہ سے باندھے ہیں جو سب غلط نکلے. اور اگر تم سب کا سب تمہارا صفایا ہو جائے، تم ملیا میٹ ہو جاؤ اور دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ، تو پھر تم مجرم ہو، تم فلاح پانے والے نہیں ہو. اور فرمایا کہ انتظار کرو، اب ذرا زیادہ نہیں، 8-10 سال میں اب پتہ چل جائے گا. اور یہ 8-10 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کی کیفیت کو کھول کے ایک سامنے رکھ دیا.
کہ یہ ہوتی ہے فلاح. اور دیکھو بڑے سے بڑا گرانڈیل قسم کا چودھری کعب بن اشرف جیسا قلعوں میں بند، ہر وقت باڈی گارڈ اس کے قلعے کا پہرا دے رہے ہوں. جائیے مدینہ میں دیکھیے آج بھی اس کا قلعہ محفوظ ہے. اتنا بڑا قلعہ تھا اس شخص کا. حضور کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے پورے عرب کا دورہ کرتا، مکے میں جاتا تھا، لوگوں کو ابھارتا تھا، یہود کے سارے فنڈز ان کے ڈسپوزل پہ رکھتا تھا. اس کو بھی یہی کہا گیا کہ اچھا بھائی انتظار کرو، پھر اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کر کے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اب حق کو اور باطل کو فلاح کے ذریعے سے پہچانے گا، پہچانوائے گا، بتائے گا، تمہیں پہچان کروائے گا. دیکھو 8 سال کی مدت میں کعب بن اشرف اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو رہا، رشتے کا بھائی ہے اس کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں. یہ شخص قابو سے باہر ہو گیا، مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کرتا ہوں. آپ نے اجازت دے دی اس کو، اور وہ شخص اس کے سارے پہروں کو توڑ کے اس کے ہاں گیا اور اس کو قتل کر کے آیا. حد یہ ہے کہ تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے آدھی دنیا کا سمٹ کے ایک طرف آ جانا، فتوحات کی یہ رفتار، میں تو وہ گن رہا ہوں، کسی دن کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ روزانہ کتنے مربع میل علاقہ مسلمانوں کو آتا رہا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. 83 جنگیں ہوئی ہیں، 83 جنگیں، غزوات اور سرایہ حضور کی زندگی میں. ہم جب جنگ کا نام سنتے ہیں تو لرز اٹھتے ہیں. جنگ عظیم اول میں 1.5 کروڑ کے قریب انسان مارے گئے. جنگ عظیم دوم میں 2.5 کروڑ کے قریب انسان مارے گئے. اور ایک انقلاب آپ کا، روس کا سوشلسٹ انقلاب جو 1917 سے شروع ہوتا ہے، 2 کروڑ کے قریب انسان مارے گئے. بات وہاں کروڑوں میں چلتی ہے جب جنگ کی بات ہوتی ہے، لیکن 83 جنگیں لڑی ہیں محمد رسول اللہ نے، اور دونوں جانب سے مقتولین کی تعداد 533 ہے. پتہ چلا نا کہ نبی لڑ رہا ہے اور انسانی جان کی قیمت اس کو معلوم ہے کہ انسانی جان کو کس طرح سے بچانا ہے. وہ بغیر انسانی خون کے ختم ہو گئے. سلطنت روم کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اور ایک شخص قتل نہیں ہوا. غزوہ تبوک دیکھ لیجئے، 30,000 افراد کو لے کے گئے اور ہرقل کا 1 لاکھ کا لشکر آیا ہوا لوٹ گیا، مقابلے میں نہیں آیا. 20 دن تک بیٹھے رہے اس کی سرحد پہ کہ آؤ میاں سپر پاور ہو تو آ جاؤ میدان. لوٹ گیا، لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور ایسا نہیں ہے کہ لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست کا اعلان تھا. ختم ہو گئی. سپر پاور صاحبہ کی مونچھیں نیچی ہو گئی، گھٹنے ٹک گئے، آئندہ کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے. ایک آدمی کو خون بھی نہیں بہا. فتح مکہ کیا ہے، ایک آدمی کا خون بھی نہیں بہا. غزوہ احزاب جس میں پورے عرب کو ہمیشہ کے لیے شکست ہو گئی، آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب یہ کبھی ہم پہ جنگ نہیں کر سکیں گے، اب یہ لڑنے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے. وہ
غزوہ احزاب جس میں آپ نے پورے عرب کی اور عرب کے تمام قبائل کی شکست کا اعلان فرما دیا، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. پتہ چلا کہ نبی لڑ رہا ہے مقابلے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا جانتی ہے کہ ان سے بڑا فاتح آج تک پیدا نہیں ہوا. اپنے ہاتھ سے کبھی کسی جانور کو نہیں چھڑی ماری. ہائے ہائے ہائے، انسان کو کیا مارتے، کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا. انسان کو مارنا پیٹنا تو الگ بات ہے، زبان سے جھڑکا کبھی نہیں. انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے کام کیا ہے حضور کی خدمت میں بطور نوکر کے. مجھے یہ جملہ نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں کیا، انس یہ تم نے کیوں نہیں کیا. یہ نوبت بھی نہیں آئی 10 سال کے اندر. تو مومن اور اہل ایمان تو فلاح کے سراپا ہوتے ہیں. دوستو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. یہ کیا ہو گیا ہے، ہو رہا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اور چپ رہ جائیں اور اس پہ غور کرنے کی نوبت نہ آئے. میں جانتا ہوں کہ میں صحت مند آدمی ہوں، لیکن اگر 4-5 دن میں باقاعدگی سے اخبار پڑھ لوں تو مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اخبار پڑھنا چھوڑ دوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. بعض خبریں ایسی ہیں کہ وہ میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کراچی کی خبریں بغیر پڑھے رہ نہیں سکتا، پڑھتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں. آخر گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا انسان نہیں. روزانہ 30 گھر اجڑ جائیں، 35 گھر اجڑ جائیں، روزانہ سینکڑوں بچے یتیم ہو جائیں، ہماری پیشانی پہ بل نہ آئے اور ہم کیا نہیں اب تو روٹین میں جا رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے آج تو صرف 15-20 قتل ہوئے ہیں اور معاملہ درست ہو گیا ہے. بیانات تو کہیے بغیرت لوگوں کے، ذرا بیانات پہ آپ غور کیجئے کہ میں اب تو صرف کل 10-15 آدمی روز قتل ہو رہے ہیں، اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، معمول پہ آ گیا. یہ معمول ہے تمہارا، روز 15-20 آدمیوں کا ناشتہ، روز 100-150 آدمیوں کو یتیم بنا دینا، روز 15-20 عورتوں کو بیوہ کر دینا. یہ معمول کی بات ہے، یہ تسلی اور اطمینان کی بات ہے. تم دودھ نہیں مرتے ہو، خدا تم پہ عذاب نہیں لاتا ہے، تم پہ پتھراؤ نہیں ہوتے ہیں، تمہارے چہرے مسخ نہیں ہوتے ہیں. ہم تو بیمار پڑ گئے. تمہیں یہ معمول نظر آتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس موضوع پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے اور یہ عذاب جانا چاہیے. اور عذاب زیادہ دن ٹھہر جائے تو وہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اور عذاب کو معمول سمجھ لیا جائے تو اس کی کیفیت اس شرابی کی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے وہ 1 پیگ پیتا ہے، پھر اسے 1 پیگ پہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ 2 پیگ پیتا ہے روزانہ، پھر اور آگے کو بڑھتا ہے. اس لیے کہ وہ عذاب ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے رگ و ریشے میں وہ شراب اور نشہ اتر جاتا ہے. یہ جو انجیکشن لگوانے والے ہوتے ہیں، یہ ہیروئن پینے والے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سے نشے میں بھی راضی نہیں ہوتے، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس میں، اور آگے اور آگے اور آگے. پھر زیادہ سے تسلی ہوتی ہے، کم سے نہیں ہوتی. وہ اللہ کا عذاب ہے. عذاب ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے، یا ختم ہو جاتا ہے یا آگے کو بڑھتا ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یہ آگے کو بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. دیکھو اس فتنے سے ڈرو
اس عذاب سے ڈرو جب وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پھر صرف گناہگاروں پہ نہیں آتا ہے، صرف مجرمین پہ نہیں آتا، پھر صرف ان لوگوں پہ نہیں آتا ہے جو صرف ظالم ہیں، پھر مظلوم بھی اس میں شامل، پھر عام لوگ بھی اس میں شامل، پھر نیک لوگ بھی اس میں شامل، پھر پیر سائی بھی اور مولوی صاحب بھی اور خطیب بہادر بھی، سب اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ ما ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر ہو یا خشکی، اس میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ عذاب فساد کی شکل میں کیوں نازل ہوا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ کچھ مزہ چکھیں اپنے اعمال کا اور تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ عذاب اس لیے فرمایا ہم دیتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹ آنے کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت دور نکل گئے ہو، اب لوٹ آؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور اگر لوٹ آنے کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے تو عذاب بڑھتا چلا جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ہمیں ایک بات اور بھی کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے، جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اس تکلیف سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری تمہاری خطائیں اور گناہ ویسے ہی معاف کر چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سی گنجائش، بہت سی ڈھیل تو دی جا چکی ہوتی ہے، لیکن اس ڈھیل سے اگر ہم فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھائیں تو وہ عذاب میں بدل جاتی ہے۔